रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल अलक़ का तर्जुमा और मुख्तसर सी तफ़सीर करेंगे। सूरत अलक़ मक्की सूरत है जो कि मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 19 आयतें हैं। ये जो सूरत है ये बड़ी ही मशहूर सूरत है, सूरत अलक़। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली 5 आयात जो नाजिल हुई थी वो इसी सूरत की थी। कुरान में इस सूरत का नंबर 96 है, लेकिन ये मुसहफ़ की तरतीब में कुरान करीम जो नाजिल हुआ उसकी तरतीब में ये सबसे पहली सूरत यही है, यानी पहली 5 आयात। जो बुखारी और मुस्लिम की डिटेल हदीस मौजूद है कि गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों के लिए इबादत के लिए चले गए। सैयदा आयशा रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब 40वां साल शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया के कामों से उचाट हो गया और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ खाना मंगवा कर गारे हिरा में इबादत के लिए चले जाया करते थे। तो बुखारी और मुस्लिम दोनों के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अचानक एक दिन मेरे सामने इंसानी शक्ल के अंदर फरिश्ता नमूदार हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे कहा इक़रा पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने कहा मा आना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 3 दफ़ा उसने ये रिपीट किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर ज़ोर से बीचा और उसके बाद कहा कि पढ़। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ये अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्राईल के ज़रिए पढ़ने की ताकत अता फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सब को पैदा किया। देखें, सारी मखलूक को पैदा करने वाला अल्लाह, खालिक अल्लाह। अंबिया को पैदा अल्लाह ताला ने किया, शैतान को भी अल्लाह ने पैदा किया है, फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जानवरों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उस रब का नाम लेकर पढ़ें जो सब मखलूक़ात का पैदा करने वाला है और उसने जो मखलूक पैदा की उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो मखलूक है वो इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। अब देखें इंसान को रब ताला ने कैसे पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सबसे बड़ा करीम है। देखिए अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह के गज़ब पर गालिब है। देखिए अगर रहमत और गज़ब दोनों बराबर होते तो हमारे लिए तब भी मुसीबत थी। यानी अल्लाह तबारक ताला आखिरी दर्जे तक इंसानों को ढील देता है। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक ताला का तारुफ करवाया जा रहा है कि वो तो बड़ा करम करने वाला है, हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। आप करम समेटने वाले तो बने। वो अल्लाह तबारक ताला बख्शिश, माफ़ी और जन्नत देकर खुश होता है, किसी को अजाब देकर खुशी महसूस नहीं करता, जैसा कि उसकी शान के मुताबिक है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, और वो जिसने सिखाया कलम से। देखिए ये जो कलम है ये अल्लाह के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। पूरी इंसानी हिस्ट्री का जो इल्म है वो कलम के ज़रिए सेव हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी अहमियत का कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में पहली 5 आयात में जो नाजिल की हैं इसमें उस कलम का ज़िक्र है। और जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ हदीस है कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, उसके बाद कलम को हुक्म दिया कि लिख जो कुछ हो चुका
اور لکھ جو قیامت تک ہوگا۔ تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی۔ اچھا، اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے مختلف لوگوں نے۔ صوفیہ نے تو کہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ جب ان سے حدیث مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق کا ایک چیپٹر تھا، گم گیا تھا، اب وہ مل گیا ہے۔ اب جب ملا ہے تو اس کی جو رائٹنگ ہے اور اس کی جو سیاہی ہے یا اس کا جو کاغذ ہے آج کے دور کے زمانے کا ہے، اور مصنف عبد الرزاق 1200 سال پہلے کی لکھی گئی ہے، اور اس میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس سے باقی چیزیں پیدا کیں۔ جبکہ ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قلم کو جب پیدا کر کے کہا گیا تو کہ لکھ جو کچھ ہو چکا، اس ہو چکنے سے مراد قلم کا خود پیدا ہونا تھا، کیونکہ قلم پہلے پیدا ہوا، لکھنا اس نے بعد میں شروع کیا۔ دیکھیں، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر کیا۔ اگر حدیثیں نہیں لکھی جاتی تو آج دین کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے پہلے یہ کتابیں لکھی گئی، ورنہ ہمارے دین کے ساتھ بہت کچھ ہو جانا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو نہ وہ جانتا تھا۔ دیکھیں، انسان کو رب نے وہ سکھایا۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ کہ دودھ کیسے پینا ہے، وہ دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بکری کا بچہ دیکھیں، جب پیدا ہوتا ہے وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، انسان کو رب تعالیٰ نے جبلی ہدایت دی ہے، اس کو علم سکھایا، اس کو علم دیا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ ارآہ استغنی، بے پرواہ دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ یعنی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ انسان سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ سرکشی کرتا ہے، یعنی وہ بہت بے پرواہ ہے۔ یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے وہ اس چیز سے غافل ہو چکا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی وہ جتنا مرضی بے پرواہ ہو جائے، جتنا مرضی سرکش ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اس نے لوٹنا کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف۔ رب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، آخر کار اس نے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ جو روکتا ہے، عبدًا اذا صلی، ایک بندہ جب وہ نماز پڑھے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر حرم میں نماز پڑھو گے تو میں اپنے پاؤں کے نیچے آپ کی گردن دے دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی۔ تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عبادت کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جب نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچل دے۔ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی، بہت بڑا گڑھا نظر آیا، ان تک پہنچ ہی نہیں سکا، اور اس گڑھے میں میں نے پروں والی مخلوق دیکھی جو مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے، یعنی وہ ابو جہل
منع کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا حکم دیتا پرہیزگاری کا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیں اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، یعنی اگر وہ باز نہ آیا تو ہم قیامت والے دن اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جھوٹی گناہ گار۔ فلیدعو نادیہ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس۔ سندعو الزبانیہ، ہم بلاتے ہیں پیادے یعنی فرشتے، یعنی بلا لے وہ اپنے مجلس والوں کو، ہم فرشتوں کو بلائیں گے۔ اگر ابو جہل آگے جاتا نا تو خندق کی طرف، تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، لیکن وہ سمجھدار تھا، لیکن اس کو اسلام کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور سمجھدار تھا کہ میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا، اتنا بدبخت تھا۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، نہیں اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہم نے پڑھی ہے، آپ لوگوں پہ سجدہ واجب ہو چکا ہے، آپ ادا کر لیجئے گا۔ یہ تھی سورۃ العلق کی مختصر سی تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔